السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ کی، جو 24 ستمبر 2022 کو برج سنبلہ میں داخل ہوگا۔ بروز ہفتہ 8:51 رات کے ٹائم برج سنبلہ میں داخل ہوگا اور 24 اکتوبر 2022 تک قیام پذیر رہے گا۔ اب یہ ایک ایسا یوگ بنے گا جو 60 سال بعد آسمانی کونسل پر بنا ہے۔ علم نجوم اور علم فلکیات کی روشنی میں اس یوگ اور زہرہ کے برج سنبلہ میں داخل ہونے سے تمام برج والوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو جانتے ہیں۔ سیارہ زہرہ ایک اچھا سیارہ ہے اور اس کے اثرات سے انسان کو تمام دنیاوی لذتیں، آسائشیں حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کسی انسان کے ذائچے میں زہرہ کی پوزیشن مضبوط ہو تو ایسے شخص کی زندگی میں محبت اور ہر طرح کی مادی خوشیاں میسر ہوتی ہیں، اور زہرہ کی آمد و رفت کسی نہ کسی شکل میں تمام لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ سیارہ زہرہ 24 ستمبر 2022 کو بروز ہفتہ رات 8:51 پر برج اسد سے نکل کر برج سنبلہ میں داخل ہوگا، جس پر عطارد کی حکمرانی ہے۔ برج سنبلہ میں سیارہ زہرہ کی آمد کے اثرات تمام برج پر کیا ہوں گے، یہ جانتے ہیں علم نجوم اور علم فلکیات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل یعنی ایرس کی۔ زہرہ برج حمل کے دوسرے اور 7ویں گھر کا مالک ہے۔ اب یہ آپ کے 6ٹھے گھر میں داخل ہوگا۔ علم نجوم میں یہ گھر یعنی 6ٹھا گھر دشمن کے لیے بہت کچھ بتاتا ہے۔ اس گھر سے ہم مخالفین، بیماریاں، درد، نوکری، مقابلہ بازی، ازدواجی معاملات، قانونی جھگڑوں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ زہرہ کے برج حمل کے 6ٹھے گھر میں آمد سے برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے دشمن متحرک ہوں گے، یعنی ایکٹیو ہوں گے۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس ٹرانزٹ کے دوران اپنے مخالفین سے فاصلہ رکھیں، اپنے کاروبار اور کام کی جگہ پر اپنے دشمنوں پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ یہ کسی بھی طرح آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے جو لوگ شراکت داری میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ فضول بحث و تکرار سے پرہیز کریں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اس ٹرانزٹ کے دوران سفر کے مواقع بھی ملیں گے، مگر کوشش کریں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، نہیں تو آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو سکتی ہے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کی ازدواجی زندگی اور لو لائف میں بھی ناموافق صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، صبر سے کام لیں، درگزر کی پالیسی کو اپنائیں، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، فضول گفتگو سے پرہیز کریں، غصے پر ہر ممکن کوشش کریں کہ کنٹرول کریں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو چاہیے اس ٹرانزٹ کے دوران حسب توفیق چاول، آٹا یا پھر گوشت کسی بھی قسم کا صدقہ دیں، لیکن حسب توفیق۔ یہ صدقہ کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں، اور صبح میں یا بعد نماز عشاء کم از کم 21 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ ضرور پڑھیں۔
اور برج حمل والوں کا ورد خاص ہے یا کریمو یا معیزو یا رافیو یا سمیو۔ یہ ورد خاص کم از کم دن میں 111 مرتبہ ضرور پڑھیں، چاہے چلتے پھرتے پڑھیں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور یعنی ٹورس کی۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والوں کا حاکم سیارہ زہرہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے چھٹے گھر کا بھی حاکم ہے۔ اور اب سیارہ زہرہ آپ کے 5ویں گھر میں ٹرانزٹ ہوگا۔ آپ کا 5واں گھر اولاد کا گھر مانا جاتا ہے اور اسی گھر سے ہمیں رومانس، بچے، تخلیقی صلاحیتوں اور تعلیم اور بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ ہونے سے برج ثور والوں کی جو شادی شدہ ہیں اولاد سے عزت ملے گی، محبت کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھریلو ماحول بہت ہی خوشگوار ہوگا، معاشی حالات پہلے سے بہتر ہوں گے، روپے پیسے کے معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ سے برج ثور والوں کو عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، اپنے دوست و احباب کے ساتھ تفریح سفر کے مواقع ملیں گے۔ ایسے ثور افراد جن کی ماضی میں ازدواجی زندگی ڈسٹرب تھی، انشاءاللہ اب ان کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات اس ٹرانزٹ سے اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خاص کر ایسے طلباء و طالبات جو مقابلے کا امتحان دینا چاہتے ہیں یا پھر حصول علم کے لیے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یا پھر نوکری کے حصول کے لیے کوئی امتحان دینا چاہتے ہیں۔ وہ کامیاب ضرور ہوں گے، ان کو کوششیں کرنی چاہیے۔ یا پھر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے زہرہ کا یہ ٹرانزٹ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور کچھ کے نئے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں۔ اس ٹرانزٹ کے دوران کالے معاش حسب توفیق صدقہ دیں اور اپنے ورد خاص، جو کہ آپ کا ورد خاص ہے، میں نے اپنی ہر ویڈیوز میں بتایا ہے، اس کا ورد کریں تاکہ آپ اس ٹرانزٹ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ برج جوزہ یعنی جیمنائی۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے زہرہ کا ٹرانزٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ زہرہ کا ٹرانزٹ برج جوزہ کے 4تھے گھر میں ہوگا۔ 4تھا گھر خوشیوں کا گھر ہے۔ اس ٹرانزٹ سے آپ کو سکون ملے گا۔ اس دوران بہت سے لوگوں کو جائیداد یا زمین سے متعلق بہت سے فائدے ہوں گے۔ یہ ٹائم ایک ایسا ٹائم جو آپ کو بھرپور فائدے دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے جو نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کے مالی معاملات بہت اچھے ہوں گے، کاروباری معاملات ترقی کریں گے، روپے پیسے کے حصول میں آسانیاں ہوں گی۔ زہرہ کا ٹرانزٹ آپ کے گھریلو زندگی اور ازدواجی زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ کچھ جزو افراد کی زندگی میں نئے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو خوشیوں کا سبب بنیں گے۔ آپ کے خاندانی معاملات بہتر ہوں گے، معاشرے میں آپ کا وقار بلند ہوگا۔ اس دوران آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، سفر کے مواقع ملیں گے۔ اس ٹرانزٹ سے برج جوزہ کے جو افراد صحت کی وجہ سے پریشان تھے انشاءاللہ مکمل صحت یاب ہوں گے۔ برج جوزہ والوں کو چاہیے اس ٹرانزٹ کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ ضرور دیں تاکہ آپ اس ٹائم سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور اپنا ورد خاص جو کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، کم از کم 111 مرتبہ اول و آخر درود شریف اس کا ورد ضرور کریں۔ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ برج سرطان یعنی کینسر۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے
سیارہ زہرہ ان کے چوتھے گھر اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے، اور اب یہ برج سرطان کے تیسرے گھر میں داخل ہوگا۔ برج سرطان کا تیسرا گھر ہمت، قوت ارادی، چھوٹے بہن بھائی، جذبے، توانائی اور جوش سے تعلق رکھتا ہے۔ سیارہ زہرہ کے تیسرے گھر میں آنے سے قسمت ان پر مہربان ہوگی، آپ اپنے دشمنوں پر غالب آئیں گے، دشمن آپ سے مغلوب ہوں گے، معاشرے میں آپ کی عزت و وقار بلند ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ لوگوں میں مقبول ہوں گے۔ سیارہ زہرہ کی ٹرانزٹ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، کاروبار ترقی کرے گا، کوئی نیا کاروبار شروع کر سکیں گے، مختلف ذرائع سے آمدنی ہوگی۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو عرصہ دراز سے نشیب و فراز کا شکار تھے، سیارہ زہرہ کا ٹرانزٹ ان کے لیے خوشیوں کا باعث بنے گا۔ آپ کا گھریلو ماحول بہت اچھا ہوگا، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، بہن بھائیوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا، آپ لوگ مذہبی معاملات یا مذہبی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو تعلیمی سلسلے میں کامیابیاں ملیں گی۔ آپ کو چاہیے بھرپور محنت سے اپنے کیریئر کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں کو ہر نئے چاند پر 900 گرام یا حسب توفیق کالے ماش کا صدقہ دینا چاہیے، اور اپنا ورد خاص یا حسیبو یا جبارو یا سمیو کم از کم 111 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت اس کا ورد کریں، چاہے آپ چلتے پھرتے کریں، چاہے مخصوص ٹائم میں کریں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس ورد خاص سے آپ کی قسمت آپ پر ہمیشہ مہربان رہے گی۔ برج اسد یعنی لیو، سیارہ زہرہ برج اسد کے تیسرے اور 10ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے، جو 24 ستمبر کو آپ کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا۔ برج اسد کا دوسرا گھر خاندان، بول چال، تعلیم اور دولت سے تعلق رکھتا ہے۔ سیارہ زہرہ کی ٹرانزٹ برج اسد والوں کے لیے بہت ہی سازگار ثابت ہوگی، آپ کو مختلف ذرائع سے مالی فوائد حاصل ہوں گے، گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، گھر کے افراد سے آپ کے تعلقات بہت ہی مضبوط ہوں گے، آپ کے اہل خانہ کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ اگر گھر میں کسی بزرگ کی طبیعت خراب، یعنی والدہ، والد یا کوئی بھی کسی بزرگ کی طبیعت خراب تھی، انشاءاللہ ان کو صحت یابی ملے گی، آپ کی صحت اچھی رہے گی، مگر موسمی تبدیلی کا خاص خیال رکھیں۔ زہرہ کے ٹرانزٹ سے آپ کو قیمتی چیزوں کی خرید و فروخت میں محتاط رہنا ہوگا۔ قیمتی چیزوں میں سونا، چاندی یا الیکٹرانک کی کوئی قیمتی چیزیں خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر کے پھر خریدیں۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کو محبت کے معاملات میں کامیابی ہوگی، مگر آپ کو محبت کے رشتوں کو ایمانداری سے اور ذمہ داری سے نبھانے کی ضرورت ہوگی۔ شادی شدہ افراد کو اولاد کے حصول میں خوشخبریاں ملیں گی، ازدواجی زندگی پرسکون رہے گا، کاروبار میں آپ کی محنت رنگ لائے گی، کاروبار ترقی کرے گا، ملازمت پیشہ افراد کے معاملات اچھے رہیں گے، کوئی دوست یا قریبی عزیز آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کی زندگی کے سکون کو برباد کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر ناکام ہوگا۔ سیارہ زہرہ کی ٹرانزٹ برج اسد سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ ایسے طلباء و طالبات جو مقابلے کا امتحان یا پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک ویزا کے لیے کوئی ٹیسٹ دینا چاہتے ہوں، وہ کامیاب ہوں گے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے زہرہ کا ٹرانزٹ معاشرے میں اعلیٰ مقام دے گا، عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ برج اسد والوں کو چاہیے حسب توفیق
چاولوں کا صدقہ دیں یا اپنا ورد خاص جو ان کا ورد خاص ہے یا حیو یا قیومو یا وہابو کم از کم 111 مرتبہ اس دوران پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ اس ٹرانزٹ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سنبلہ، سیارہ زہرہ برج سنبلہ کے دوسرے اور 9ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے، اور اب سیارہ زہرہ کا ٹرانزٹ آپ کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کو بہترین نتائج ملیں گے۔ آپ کافی عرصے سے نشیب و فراز کا شکار تھے، اب آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، آپ کے مالی معاملات میں بہتری آئے گی، روپے پیسے کے حصول میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ سرمایہ کاری کریں گے یا پھر منصوبے بنائیں گے تاکہ اچھی سرمایہ کاری کر سکیں۔ اس دوران آپ اپنے آپ پر بھی خوب خرچ کریں گے، اپنا خیال رکھیں گے اور دوسروں میں مقبول ہوں گے۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ سے آپ کے ماضی کے معاملات حل ہوں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو سنگل ہیں ان کو رشتوں کے حصول میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور بہت سے افراد کے نئے تعلقات استوار ہوں گے۔ محبت کے معاملات بہت بہتر ہوں گے، ماضی کے شکوے دور ہوں گے۔ اب یہ وہ وقت ہے آپ کو اپنی شادی کے معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹائم ہے۔ آپ کو اس ٹرانزٹ سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ جو لوگ شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ نوکری پیشہ افراد کے افسران بالا سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ سیارہ زہرہ کی ٹرانزٹ سے برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو فائدے ہوں گے۔ ایسے طلباء و طالبات جو امتحان دیں گے اس دوران کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو چاہیے اس وقت سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ دیکھا جائے تو مجموعی طور پر یہ ٹرانزٹ آپ کی زندگی کا گولڈن ٹائم ہے، آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والوں کو ہر نئے چاند یعنی جب بھی نیا چاند ہوتا ہے، نیا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر نئے چاند پر 900 گرام ثابت ماش یا پھر 900 گرام مرغی کی کلیجی صدقہ دینا چاہیے۔ کسی بھی کو دے دیں یا کچھ بھی کر دیں یا پھر حسب توفیق، تاکہ ان کی زندگی پرسکون رہے۔ اور ان کو چاہیے اپنے ورد خاص یا جبارو یا غفارو یا غفورو یا قدوسو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 111 مرتبہ اپنا ورد خاص ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے یہ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ میری آپ سب سے چھوٹی سی ایک گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ ایسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ برج میزان یعنی لبرا، سیارہ زہرہ برج میزان کے پہلے اور 8ویں گھر کا حاکم سیارہ سمجھا جاتا ہے۔ 24 ستمبر کو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں داخل ہوگا۔ برج میزان کا 12واں گھر اخراجات، نقصانات، نجات، غیر ملکی سفر وغیرہ سے منسوب سمجھا جاتا ہے۔ برج میزان کے 12ویں گھر میں آمد بہترین نتائج کی عکاسی کر رہی ہے، خاص کر مالی معاملات میں بہتری پیدا ہوگی، آپ کے معاشی معاملات بہتر ہوں گے، اور جو میزان افراد بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں ان کو اس عبوری دور میں کامیابیاں ملیں گی۔ ایسے افراد کو چاہیے اپنی کوششوں کو تیز کریں اور اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ وقت طویل سفر کے لیے بہتر وقت ثابت ہو۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ سے آپ کے کیریئر میں بہتری آئے گی، آپ کی پیشہ ورانہ کارکردگی بہتر ہوگی اور اسے سراہا جائے گا۔ افسران بالا کا تعاون رہے گا۔ بہت سے میزان افراد اپنے مقصد میں
الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج میزان کے افراد، خاص طور پر خواتین جو کہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس دوران آپ کے معاملات حل ہوں گے۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، سیارہ زہرہ کے اس ٹرانزٹ سے ایسے معاملات حل کر سکتے ہیں جو عرصہ دراز سے حل طلب تھے۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات، یہ ٹرانزٹ ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اپنے تعلیمی معاملات میں کامیاب ہوں گے، اور ایسی خواتین جو اپنے ریلیشن سے مطمئن نہیں تھیں، اب یہ وہ وقت ہے کہ وہ اپنے ازدواجی معاملات کے لیے بڑے سے بڑے فیصلے کر سکیں۔ برج میزان کے افراد محبت کے معاملات میں بہت جذباتی ہوں گے۔ آپ کی لو لائف اچھی اور جذبات سے بھرپور رہے گی۔ برج میزان کے لیے سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ کے دوران کا بہترین صدقہ 800 گرام کالے ماش ہے۔ آپ یہ صدقہ اس ٹرانزٹ کے دوران کسی بھی دن دے سکتے ہیں، اور صدقہ دینے سے آپ کے معاملات اور بہتر ہوں گے۔ برج میزان کے افراد کو چاہیے اپنا ورد خاص یا حیو یا قیومو 111 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر ضرور کریں، تاکہ آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہوں۔ یہ ورد خاص آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب، یہ تھی معلومات برج میزان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ میری نئے آنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائف اینڈ ایسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، سیارہ زہرہ برج عقرب کے 12ویں اور 7ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے، اور 24 ستمبر 2022 کو 11ویں گھر میں داخل ہوگا۔ 11واں گھر آمدنی، کامیابی، دوست، بہن بھائی سے تعلق رکھتا ہے۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ سے برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے مالی معاملات بہت بہتر ہوں گے۔ آپ کے مالی معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ اس دوران آپ اپنے ذہنی صلاحیتوں سے اور محنت سے اپنے مالی امور کو بہتر سے بہتر کر پائیں گے۔ سیارہ زہرہ کا ٹرانزٹ آپ کے کھانے پینے اور رہن سہن میں بہتری پیدا کرے گا۔ بہن بھائیوں کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ نوکری پیشہ خواتین و حضرات کے دفتری معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ افسران بالا اور ساتھ کام کرنے والوں سے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ عزیز و اقارب سے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ سے معاشرے میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو۔ آپ کے سماجی تعلقات بہتر ہوں گے۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سیارہ زہرہ کا یہ ٹرانزٹ بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ آپ اپنی لو لائف میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ٹائم محبت کی شادی کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ آپ کو کوشش کرنا چاہیے، جو عقربی افراد محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے اس ٹائم میں وہ شادی کے لیے کوششیں کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس ٹائم میں برج عقرب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ازدواجی معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ جن کے گزشتہ دنوں ازدواجی معاملات ٹھیک نہیں تھے، اب بہتر ہونے کی امید ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والی خواتین و حضرات کو چاہیے زہرہ کے اس ٹرانزٹ سے بہترین حکمت عملی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ برج عقرب والوں کا اس دوران صدقہ ہے دال مسور 900 گرام، کسی بھی مستحق کو دے دیں۔ ورد یا بدیو یا افو یا قیومو یا واحدو، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف 111 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو اپنا ورد خاص لازمی کرنا چاہیے، چاہے چلتے پھرتے کیوں نہ کریں۔ برج قوس یعنی سیگیٹیریس، سیارہ زہرہ برج قوس والوں کے 6 اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے،
جو 24 ستمبر 2022 کو آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہوگا۔ علم نجوم میں 10واں گھر آپ کے کیریئر، پیشہ، والد، حیثیت، سیاست اور زندگی کے مقاصد کی وضاحت کرتا ہے۔ اسے کرما بھی کہا جاتا ہے، یعنی کرما سے مراد یہ ہے کہ لکی۔ مگر سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ سے برج قوس والوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹرانزٹ سے جو 24 ستمبر 2022 کو ہوگا آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے سخت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں، موسمی اثرات سے بچنے کی بھرپور تدابیر اختیار کریں۔ مالی زندگی میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں جو بھی کریں گے اچھی طرح سوچ سمجھ سے کریں۔ رقم کے لین دین کے وقت خاص خیال رکھیں۔ اس ٹرانزٹ کے دوران کچھ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو بہتر منصوبہ بندی سے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی بھی پریشانی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ کچھ حریفوں کی جانب سے اور ساتھ کام کرنے والوں کی طرف سے کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم آپ کا سینئر ساتھی آپ سے تعاون کریں گے، آپ کے معاملات کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ مجموعی طور پر سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ کے دوران آپ کو ہمت اور دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا یقین اور ہمت آپ کو ہر مشکل سے نکلنے میں مدد دے گی۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے افراد کو چاہیے اس دوران کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ اپنے کاروباری معاملات اچھی طرح سوچ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ کے دوران برج قوس والوں کا جو بہترین صدقہ ہے، مرغی کی کلیجی 900 گرام صدقہ دیں کسی بھی دن، اور اپنا ورد خاص جو کہ یا مجیدو یا عظیمو یا وکیلو یا ماجدو، اس کا دن میں کم از کم 111 مرتبہ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ، اور اس ورد خاص کا 111 مرتبہ ورد لازمی کریں، چاہے چلتے پھرتے کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ برج جدی یعنی کیپریکارن، سیارہ زہرہ برج جدی کے 5ویں اور 10ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے۔ 24 ستمبر کو آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا، جو 24 اکتوبر 2022 تک قیام کرے گا۔ علم نجوم کے حساب سے برج جدی کا 9واں گھر قسمت کا گھر ہوتا ہے۔ قسمت، استاد، مذہب، سفر اور اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ برج جدی والوں کے لیے یہ ٹرانزٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہوگی۔ آپ کو اس دوران خوشی اور خوشحالی ملے گی۔ آپ کے مالی معاملات میں بہتری ہوگی۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ اس دوران اپنے مالی معاملات اور کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو روپے پیسے کے حصول میں آسانی ہوگی، مگر آپ کو اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ کو چاہیے فضول خرچ سے پرہیز کریں۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ سے کچھ نوکری پیشہ خواتین و حضرات کو کچھ مثبت تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج دلو یعنی ایکیورس، برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سیارہ زہرہ کا ٹرانزٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ سیارہ زہرہ آپ کے 4تھے اور 9ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے، جو 24 ستمبر 2022 کو آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا۔ علم نجوم کے حساب سے آپ کا 8واں گھر آپ کی زندگی کے اتار و چڑھاؤ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ برج دلو والوں کے لیے سیارہ زہرہ کا یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے انتہائی بہترین اور سازگار حالات کے لیے انتہائی مناسب وقت ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات
مضبوط ہوں گے۔ اس ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ بہتر سیونگ کر پائیں گے۔ جن دل و افراد کو گزشتہ دنوں مالی پریشانیوں کا سامنا تھا، اب ان کے مالی حالات بہتر ہوں گے۔ اس دوران برج دلوں سے تعلق رکھنے والوں کو ذہنی دباؤ سے آزادی ملے گی۔ اب آپ خود کو فریش اور تازہ دم محسوس کریں گے۔ آپ کا خاندانی ماحول انتہائی خوشگوار ہوگا۔ گھریلو ماحول بھی بہت ہی پرسکون اور خوشگوار ہوگا، مگر سیارہ زہرہ کا یہ ٹرانزٹ آپ کے ذہن میں منفی خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ کوشش کریں ایسے خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں جس سے آپ کے گھریلو معاملات متاثر ہوں۔ اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ برج دلوں سے تعلق رکھنے والوں کو اس ٹائم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوششیں کرنی چاہیے۔ برج دلوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ کامیاب وقت ہے۔ آپ تعلیمی سلسلے میں بہتر کامیابیاں حاصل کریں گے۔ برج دلوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو ساڑھستی کا شکار ہیں اور مسلسل نشیب و فراز دیکھتے آئے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ آپ بہترین صلاحیتوں سے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کریں۔ برج دلوں سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے یہ ٹائم ہے، اس میں مرغی کی کلیجی یا چنے کی دال کا صدقہ دیں۔ 900 گرام کسی بھی مستحق کو دے دیں۔ اور ساڑھستی کی نحوست سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنے ورد خاص کا دن میں کم از کم 111 مرتبہ ورد کریں، چاہے مخصوص ٹائم میں کریں، چاہے چلتے پھرتے کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد یا حبیبو یا قویو یا احدو 111 مرتبہ یہ لازمی پڑھیں۔ اس سے آپ ساڑھستی کی نحوست سے بچ سکتے ہیں۔ برج حوت یعنی پائسز، سیارہ زہرہ برج حوت کے تیسرے اور 8ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے، جو 24 ستمبر 2022 کو آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ برج حوت کا 7واں گھر شادی شدہ زندگی، شریک حیات، شراکت داری اور زندگی کے دیگر معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ سے برج حوت والوں کو اس دوران انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو مستقبل میں پریشانی کا سبب بن سکے۔ اپنے کاروبار اور دفتری امور میں احتیاط سے کام لیں۔ مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ ہر معاملے کی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ اس دوران آپ کے مخالفین آپ کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ کو مختلف طریقوں سے پریشان کرنے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ برج حوت والوں کی زندگی میں کوئی اچھا اور مخلص دوست آپ کی زندگی میں آنے سے آنے والے وقت میں آپ کی پریشانیاں ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن کی سخت ضرورت ہوگی۔ اس ٹرانزٹ کے دوران برج حوت والوں کو صحت کے حوالے سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے اپنی صحت پر خاص توجہ دیں۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے افراد کی ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں درگزر سے کام لیں۔ آپ کی لو لائف میں بریک اپ ہو سکتا ہے۔ اپنی لو لائف کے معاملات سوچ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے سنگل افراد جو برج حوت سے تعلق رکھنے والے سنگل افراد کی زندگی میں نئی تعلق داری بھی بن سکتی ہے جو مضبوط ہوگی۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو برج حوت والوں کے لیے یہ ٹائم احتیاط طلب ہے۔ ہر معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لیں، کیونکہ برج حوت والے مارچ 2020 سے ساڑھستی کا شکار ہیں۔ اور برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس ٹائم جو ان کے لیے بہترین صدقہ ہے 900 گرام گندم ہر نئے چاند، یعنی جب بھی نیا چاند نکلتا ہو، اسلامی مہینے کا پہلا نیا مہینہ سٹارٹ ہو، کسی بھی تاریخ کو 900 گرام گندم صدقہ دیں، یا پرندوں کو کھلا دیں یا کسی مستحق کو دے دیں۔
اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے برج حوض سے تعلق رکھنے والوں کو اپنا ورد خاص جو کہ ہے یا حیو یا قیومو یا وہابو کم از کم دن میں 111 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد یہ ورد خاص 111 مرتبہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، چاہے وہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. تو جناب یہ تھیں تمام برج سے متعلق کچھ معلومات جو سیارہ زہرہ کے ٹرانزٹ کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر چاہے وہ اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے پامسٹری سے ہو یا وظیفہ جات سے ہو، یا آپ کسی بیماری میں پریشان ہیں، آپ کو کوئی ہربل نسخہ جات کی ضرورت ہے، آپ ہمیں کمنٹس باکس میں میسج کر سکتے ہیں. وقتی ذائچے کے لیے آپ صرف اور صرف میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں، اور جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے وقتی ذائچے کی کوئی فیس نہیں ہے. ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.